بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو توبہ کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ توبہ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس کا کس قدر اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ جو اللہ کے حضور توبہ کرے اور عاجزی کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات آپ سامنے پیش کروں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 31، ترجمہ: اور اے ایمان والوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ تعالیٰ کے حضور خالص توبہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ترجمہ: بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد دی۔ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس توبہ کے بعد رب سے سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا، اے آدم، تو نے اپنی اولاد کو محنت، دکھ اور تکلیف کا وارث بنایا اور توبہ کا ورثہ عطا فرمایا۔ ان میں سے جو بھی مجھ سے دعا کرے گا میں دعا قبول کروں گا، جیسا کہ تیری دعا قبول ہوئی، اور جس نے مجھ سے بخشش طلب کی میں بخش دوں گا، کیونکہ میں قریب ہوں اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ میدان حشر میں مسکراتے ہوئے آئیں گے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف خدا سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا بنا دے۔ ہم بھی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اب دوسری حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت رات کے گنہگاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گنہگاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ کر لیے ہیں اور بعد ازاں شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، کتنے ہی بڑے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل نہ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا، سب سے بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اسی گناہ کے سبب وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے فوراً بعد اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہونے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حبشی حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گناہ کرتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حبشی نے چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو دیکھنے اور اس کو جاننے پر قادر ہے۔ وہ ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی بھی برائی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمارے ہر گناہ کا چشمدید گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ گناہ کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہی سوچ جب ہمارے اندر آ جائے گی، ہم اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم گناہوں سے بچتے
بچتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کی ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے اعضائے جسمانی اس کے گناہ کو بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ حصہ جہاں اس نے گناہ کیا، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس سے گناہ سرزد ہوا، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہو۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنا فرض عین ہے، اس لیے چھوٹے گناہ مسلسل کرنے سے انسان بڑے گناہ کا بھی مرتب ہو جاتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم چھوٹے گناہوں سے ہی بچتے رہیں تاکہ ہم بڑے گناہوں تک نہ پہنچ سکیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہ کر کے اسے فراموش کر دینا ہے اور توبہ نہ کرنا ہے۔ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گناہ کو نہ بھولے بلکہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ اپنے گناہوں کو شمار کرنے والے گناہ گار اپنے جرائم کو مت بھول اور اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا رہے۔ موت سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے اور گناہوں سے رک جا۔ اگر اعتراف کرتا ہے تو اعتراف گناہ کر۔ جانے سے پہلے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ عزوجل۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔